سيدنا وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا البر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار سراپا نیکی، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیق طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قربانی کے دن اللہ تعالیٰ کو ابن آدم کا جو عمل سب سے زیادہ پسند ہے وہ یہ کہ اللہ کی راہ میں خون بہانا یعنی قربانی کرنا، اور قیامت کے دن وہ ذبح کیا ہوا جانور اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا ہے؟ فرمایا تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ یعنی ان کی سنت ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ پھر اس میں ہمارے لیے کیا اجر و ثواب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا جانور کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ انہوں نے عرض کیا کہ دمبا وغیرہ اگر ذبح کریں تو ان کی اون کا کیا ثواب ہے؟ فرمایا کہ اون کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ ناظرین کرام، میں پہلے بھی عرض کرتا رہتا ہوں، اسلام کی ساری عبادات کا جو مقصد مجھے نظر آتا ہے کہ اللہ کریم ارحم الراحمین ہے اور اس کے محبوب کریم رحمۃ اللہ عالمین ہے۔ یہ ساری جو عبادات ہیں، یہ بدنی ہوں، یہ مالی ہوں، یہ جس طرح کی بھی عبادات ہوں، یہ ساری کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ بخشش کے راستے بتاتے ہیں، یہ بخشش کے طریقے ہیں۔ ناظرین کرام، عبادات کے حوالے سے جو قربانیاں ہیں اس میں مالی عبادت کے زمرے میں ایک چیز، جس طرح زکوٰۃ مالی عبادت ہے، جس طرح حج مالی عبادت ہے، اسی طرح جو قربانی ہے یہ بھی ایک مالی عبادت ہے۔ آج ہمارا موضوع جو ہے وہ قربانی کے فضائل اور اس کے احکام و مسائل ہیں۔ چونکہ اگلے ماہ جو ہے ماہ ذوالحج جو ہوگا، اس میں قربانی کا جو ہمارے اوپر واجب ہے مسلمانوں کے، ہر جگہ ہوگی، اس کے بے شمار مسائل ہیں۔ بعض اوقات آدمی کو ان مسائل کا نہیں پتہ ہوتا اور اس کی وجہ سے قربانی دیتے بھی ہیں لوگ تو وہ قربانی صحیح نہیں ہوتی یا قبول نہیں ہوتی، یا اس میں کوئی سکم رہ جاتا ہے جس کا علم نہیں ہوتا لوگوں کو۔ اور بعض اوقات وہ لوگ جن پہ قربانی واجب ہے، صاحب استطاعت ہوتے ہیں، وہ قربانی کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ اور پھر آج کل تو طرح طرح کے فتنے بھی شروع ہو گئے کہ جی قربانی دینی کیوں ضروری ہے، اس کی بجائے وہ پیسے کسی ادارے کو دے دیے جائیں وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے معاملات بھی شروع ہو گئے ہیں۔ تو اس لیے میں نے چاہا کہ آج اس موضوع پہ ہم وقت سے پہلے جو ہے اپنے ناظرین اور سامعین کو اس میں شامل کریں۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عید الاضحیٰ کے دن ابن آدم کا سب سے پیارا عمل جو ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ قربانی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے جانور کے بدن پر پائے جانے والے جو بال ہیں، ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے۔ اور جو شخص اس طرح قربانی کرے، یعنی خوش ہو کے قربانی، یہ نہیں کہ مجبوری قربانی بھی دے رہا ہے، ساتھ کہہ رہا ہے کہ کیا کریں جی مہنگائی ہو گئی، بڑی مشکل ہے، یہ تو عذاب ہم پہ آ گیا، ہمیں قربانی دینی پڑی، اس طرح نہیں، خوش دلی سے ارشاد فرمایا جو قربانی شخص دے گا اور ثواب کی نیت رکھتا ہو تو یہ قربانی اس کے لیے اور اس کے درمیان اور دوزخ کے درمیان آڑ بن جائے گی، یعنی وہ دوزخ سے بچ جائے گا اس طرح اس کے لیے۔ اسی طرح ارشاد فرمایا اپنی قربانی کے جانور کو خوب کھلا پلا کر طاقتور بناؤ، قوی کرو، کیونکہ یہ جانور قیامت کے دن پل صراط پر تمہاری سواریاں ہوں گی۔ اور قربانی کا جانور ارشاد فرمایا کہ اپنے کھروں سمیت اس کی ہر چیز جو ہے وہ تولی جائے گی۔ اس لیے آج میں اپنے اسکالر سے یہ بھی آپ کو جو ہے وہ سوالات پوچھ کے بتاؤں گا کہ وہ جو اس کے گلے میں بعض اوقات ہم گھنٹیاں ڈال دیتے ہیں، جو خوبصورت ہار ڈال دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اس کو لوگ گھروں میں رکھ لیتے ہیں۔ کیا وہ رکھا جا سکتا ہے گھر میں؟ وہ رسی رکھی جا سکتی ہے، اس سے متعلق جو چیزیں ہیں جو اس کے پاؤں میں بعض اوقات وہ جھانجریں سی لگا دیتے ہیں، کیا وہ رکھی جا سکتی ہے اگلے سال کے لیے کہ نہیں؟ یہ بھی چیزیں بڑی اہم ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ جب اس کا خون زمین پر گرتا ہے تو قربانی دینے والے کے سارے جو گناہ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اور پھر بڑا سخت آپ نے یہ جو ارشاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں بڑی وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو صاحب استطاعت ہوتے ہیں، قربانی ان پہ واجب ہوتی ہے، وہ قربانی دیتے۔ ارشاد فرمایا جو شخص قربانی کی استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، عیدگاہ کے قریب بھی نہ وہ آئے۔ تو اس میں بڑی وعید ہے، اس لیے جو لوگ صاحب استطاعت ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ہر سال۔ اور پھر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان جاؤں، میں جب یہ حدیث پڑھتا ہوں تو یہ 2 مہینے تو میرے اوپر ایک نشہ طاری رہتا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قربانی اللہ کی راہ میں اپنی جانب سے
اور ایک اپنے امتیوں کی جانب سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی ہے، ساری ازل سے ابد تک قربانیاں ہوتی رہیں جانوروں کی، اس ایک قربانی کا مقابلہ نہیں، اور آپ نے ہر سال قربانی دی اپنی امت کی طرف سے بھی، ان غرباء کی طرف سے۔ کسی غریب کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ ہم غریب ہیں، ہم تو قربانی نہیں دے سکتے، اس کو فخر ہوگا کہ نہیں، میں اگر قربانی دینے کے قابل نہیں، استطاعت نہیں ہے، غریب ہیں، تو رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم میری جانب سے قربانی دے دی ہوئی ہے، اس سے ان کو حوصلہ بھی ہوگا۔ قرآن حکیم میں احکام قربانی کے حوالے سے۔ جی بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غازی صاحب، قربانی کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید میں کئی آیات کریمہ ہمیں ملتی ہیں، اور قربانی کی پوری تاریخ جو ہے اختصار کے ساتھ ان آیات کریمہ کے اندر بیان کر دی گئی۔ انسانیت کی تاریخ جس قدر پرانی ہے، قربانی کی تاریخ بھی اسی طرح پرانی ہے، انسانیت کے ساتھ ہی اس کا آغاز ہوا۔ اس حوالے سے قرآن مجید میں سورۃ الحج کی ایک آیت کریمہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے جو ہے قربانی کا ایک طریقہ کار مقرر کیا۔ اور پھر تاریخ کے حوالے سے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ نے جہاں حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ذکر کیا تو وہاں قربانی کا ذکر بھی ہمیں ملتا ہے۔ چنانچہ رب کائنات نے فرمایا کہ وَاتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ جو ہے بیان فرما دیجئے حق کے ساتھ۔ یہ حضرت حابیل اور قابیل کی، جی، قابیل اور حابیل کے حوالے سے۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، کہ جب ان دونوں نے قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی اور دوسرے کی قربانی کو رد کر دیا گیا، اور جس کی قربانی کو رد کیا گیا اس نے کہا کہ میں تمہیں ضرور قتل کر دوں گا۔ پھر رب کائنات نے ایک اصول بیان فرما دیا قربانی کی قبولیت اور عدم قبولیت کے حوالے سے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ قربانی جو ہے انہی لوگوں کی قبول ہوتی ہے جو تقوی و پرہیزگاری کے ساتھ قربانی پیش کرتے ہیں، نمود و نمائش کے لیے نہیں، جیسا کہ آج ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے کہ بہت سارے لوگ، انشاءاللہ اس پہ بات ہوگی۔ 5 لاکھ کا لے لیا جی، 10 لاکھ کا، پھر اسی طرح فلمیں بنانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ قربانی کرنے کا حکم دیا گیا، جو قرآن مجید کی سب سے مختصر سورہ مبارکہ ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے لیے نماز ادا کیا کریں اور قربانی دیا کریں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد 10 سال رہے اور آپ نے ہر سال قربانی کی۔ اس حدیث مبارک سے ان لوگوں کا بھی رد ہوتا ہے جو کہتے ہیں کہ قربانی صرف مکہ مکرمہ میں مینا کے مقام پر ہے اور دنیا میں کہیں اور نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی سنت طیبہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جہاں کہیں بھی دنیا کے کسی کونے میں بھی صاحب نصاب ہے، صاحب حیثیت ہے، تو اس پر قربانی کا کرنا ہر سال واجب ہے۔ اب قربانی کی ہم تعریف اگر پڑھیں تو اس کی تعریف کرتے ہوئے فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ ہوا ذبح حیوان مخصوص بنیت القربۃ فی وقت مخصوص، کہ وقت مخصوص میں اللہ تعالیٰ کی قربت کی نیت کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ثواب لینے کی نیت کے ساتھ جو ہے مخصوص جانوروں کو اس کی راہ میں قربان کرنا، یہ قربانی مخصوص وقت میں، جی مخصوص یعنی وہی 3 دن جو ہیں انہی میں قربانی ہو سکتی ہے۔ بالکل، اس حوالے سے حدیث مبارک موجود ہے، نہ پہلے ہو سکتی ہے نہ بعد میں، بلکہ اگر عید کی نماز پڑھنے سے پہلے ہوگی تو وہ قربانی نہیں ہوئی۔ شہری لوگوں کے لیے یہ حکم ہے کہ شہر کے لوگ عید کی نماز سے پہلے، عید کی نماز سے پہلے اگر انہوں نے جانور کو قربان کر دیا تو ان کی طرف دوبارہ کریں، ہاں وہ دوبارہ کریں گے۔ لیکن اس میں ایک اہم مسئلہ میں عرض کرتا چلوں کہ پہلے زمانے میں چونکہ آپ کو پتہ ہے ایک جو ہے عیدگاہ ہوا کرتی تھی جہاں تمام علاقے کے لوگ مل کر جا کر لیکن اب تو ایک ہی شہر میں ایک ہی علاقے میں کئی مساجد ہیں۔ تو فقہاء کرام نے، علماء نے فرمایا کہ اگر کسی شہری علاقے کی کسی بھی مسجد میں نماز ہو جائے تو اس کے بعد اگر جو ہے قربانی کر لی جائے، اگرچہ اس نے ابھی عید کی نماز ادا نہیں کی تو بہرحال اس کی قربانی ہو جائے گی۔ تو قربانی کے وقت کے حوالے سے بھی ایک اہم مسئلہ جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں
کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یوم النحر کے بعد 2 دن قربانی کے ہیں، یعنی 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے لے کر 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک جو ہے، جیسا کہ چوتھے دن کو بھی بعض لوگ شمار میں لاتے ہیں قربانی کے، تو یہ حدیث مبارک میں جو ہے 3 دن کہا گیا ہے۔ ڈاکٹر جامی صاحب اس کی حکمت کیا ہے قربانی ذرا سمجھنے کے لیے؟ غازی صاحب بنیادی طور پر تو دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قربانی کے جانور کو شاعر اللہ کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ اچھا، یعنی یہ جو قربانی کا جانور ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین کی مقرر کردہ علامت ہے۔ اب سوال یہ کہ اس کو شاعر اللہ کا درجہ کیوں دیا گیا؟ غازی صاحب ہمیشہ یاد رکھیں، جہاں خلوص نیت، عمل کی ادائیگی میں مشقت اور رضا کا پہلو کامل درجے پر ملحوظ ہوگا، وہاں فعل شاعر کے درجے میں آ جائے گا۔ ٹھیک، چونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بارے میں چونکہ آزمایا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی چند چیزوں میں آزمائش کی، آپ ان میں پورا اترے۔ ان میں ایک آزمائش یہ بھی تھی کہ آپ اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو باقاعدہ میری راہ میں ذبح کریں۔ آپ اس کے لیے تیار ہو گئے، تو پھر آپ کا بیٹا بھی اس پر تیار ہو گیا۔ وہاں صبر و رضا کا ایک عجیب نمونہ پیش ہوا، تو اسی لیے علامہ اقبال کو بھی کہنا پڑا غریب و سادہ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یہاں امر الہی کے سامنے صبر کا وہ مظاہرہ کرنا اور باقاعدہ اس کے لیے تیار ہو جانا اور چھری بھی چلا دینا، پھر اللہ تعالیٰ کی حکمت سے اس دمبے کا آنا اور اس کی جگہ پر ذبح ہونا، یہ جو عمل تھا یہ بتاتا ہے کہ یہ عمل انسانیت کے باب میں اور انسانی فطرت کے باب میں ایک آخری درجے کا عمل ہے۔ تو یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا ذبح کرنے کا حکم دیا، جو انسان کی فطرت کبھی بھی تیار نہیں ہو سکتی، لیکن امر الہی کے سامنے کوئی دل میں نہ ملال آیا، حتیٰ کہ شیطان کا وسوسہ ڈالنے کے باوجود بھی اس کو کنکر مارے گئے۔ اور آپ کے جو بیٹے کا جواب تھا وہ کتنا خوبصورت تھا کہ اے ابو جان، یہ جس کام کا آپ کو حکم دیا گیا آپ اس کو کر گزریے، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں اور شاکرین میں سے پائیں گے۔ اچھا جی مفتی صاحب، یہ دیکھیے کہ اس ماں کا حوصلہ بھی، ابلیس نے آ کے کوشش کی نا ان کو بھی کچھ راستے سے ہٹانے کی، ڈرانے کی، لیکن اس ماں کا بھی حوصلہ دیکھیے، اس کو معلوم ہے کہ بیٹا جا رہا ہے اور وہ جا رہا ہے میدان میں ذبح ہونے کے لیے، اس کے باوجود اللہ کی رضا پہ راضی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ غازی صاحب آپ کا۔ سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہا شروع سے ہی استقامت کا پیکر ہے۔ سبحان اللہ۔ جہاں حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی ضرورت پڑی تو وہاں بھی آپ نے جو مظاہرہ کیا، کیفیت ایسی تھی، مالک کو اتنا پسند آیا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اسی نسبت کی بنا پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفا و مروہ کو شعائر اللہ قرار دیا۔ اب یہ قربانی کا جیسے آپ نے تذکرہ فرمایا، یہ دراصل ہے ہی در حقیقت میں اپنی خواہشات کو ذبح کرنے کے مقصد سے۔ اچھا، اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے؟ اس کا ایک مقصد یہ ہے، دیکھیں انسان جس طرح اپنی ذات کے اوپر رحم کرتا ہے، اسی طرح اس کی کوشش ہوتی ہے کہ قریب چاہے انسان ہو، کوئی بھی جاندار ہو، وہ اس پر بھی رحم کرے، لیکن اس کے باوجود حکم یہی دیا وَانْحَرْ، آپ قربانی کیجئے۔ یہ اس لیے تاکہ تعلیم امت ہو جائے، جس طرح جانور کو ذبح کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کی رضا مقصود ہے اور رحم آڑے نہیں آتا، اسی طرح جس وقت تمہاری خواہشات تمہارے سامنے ہوں اور دوسری طرف رب العالمین کی رضا ہو، تو تم نے رب العالمین کی رضا کو لینا ہے اور اپنی خواہشات کو اسی طرح ذبح کر دینا ہے۔ اچھا، آقا دو عالم نبی مکرم علیہ السلام سے قربانی کا عمل جیسے بتایا گیا تواتر کے ساتھ منسوب ہے، منقول ہے۔ 10 سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں کبھی بھی اس کو ترک نہیں فرمایا۔ اس کی شرائط کیا ہے مفتی صاحب؟ اس کی شرائط سب سے پہلے مسلمان ہونا، اچھا، پھر آزاد ہونا، مقیم ہونا اور صاحب حیثیت ہونا۔ یہ 4 چیزیں پائی جائیں تو ایسے بندے پر قربانی لازم ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب حیثیت کی جو قید لگائی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی سنتاً ثابت ہے۔
جیسے روایت کیا گیا فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مینڈا ذبح فرمایا. اب یہاں مثال کے طور پہ جس کی حیثیت صرف ایک بکرا ذبح کرنے کی ہے وہ یہ کر سکتا ہے. فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے گائے کی قربانی بھی منسوب ہے, جس کو حیثیت ہے وہ کر سکتا ہے, اور جس کو ایک اونٹ کی حیثیت ہے وہ ایک کر سکتا ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے چاہے, ریاکاری کے لیے نہیں, تو فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت مبارکہ بھی موجود ہے جہاں آپ 100 اونٹ لے کر تشریف لائے ہیں 63 حجۃ الوداع میں, 63 اپنی طرف سے اور 37 جو ہیں وہ حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کے دست مبارک سے آپ نے ذبح کروائے ہیں. ویسے اتنے ذبح کرنے ایک ہاتھ سے یہ معجزہ ہی ہے. جی, لیکن اس پر حدیث طیبہ میں بڑے خوبصورت لفظ موجود ہیں کہ ہمارے ہاں تو جانور جو ہے وہ چھری دیکھ کر بدکتا ہے اور بڑا مشکل اس کو قابو. جی, کئی لوگ اس کو قابو میں کرتے ہیں, تو لیکن وہاں عجیب منظر سہارا سر خود نہادہ برکف کہ امید کے روزے تو شکار خواہی آمد. کوئی ایک آدھ لفظ میں آگے پیچھے ہو رہا ہے کہ جب سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شکار کے لیے تشریف لائیں گے تو سارے جنگل کے ہند جو تھے انہوں نے اپنے ہتھیلیوں پر گردنیں رکھی, کہا یا رسول اللہ مجھے ذبح کیجئے, مجھے کیجئے. جی ویسے بالکل ایسی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ساری سنت ثابت ہے. لیکن یہ دیکھیے اس سے مسئلہ یہ بھی ثابت ہوا کہ جانوروں کے اندر جب قربانی کا مسئلہ آئے گا تو ایسی صورت کے اندر یہ نہیں کہ ہر حلال جانور کی قربانی کی جائے گی. صحابہ کرام سے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قربانی جن جانوروں کی مقصود ہے وہ بکرا ہے, وہ بیل گائے ہے اور اونٹ ہے. اس کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے. یہ جو بھینس کا ہوتا ہے وہ بھینسا وہ بھی یہ گائے میں شامل ہے, بقرہ میں بھینس بھی شامل. مرغی شامل نہیں ہے؟ جی نہیں, مرغی نہیں ہے. اور حلال جانور جیسے خرگوش ہے وہ اس کا تعلق نہیں ہے ان کے ساتھ. ہرن بھی نہیں ہے؟ جی ہرن بھی نہیں. اچھا, قربانی چونکہ صحابہ کرام سے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہی ان کی ہے اور مشہور بھی یہی ہے, لہٰذا سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے انحراف نہیں کیا جائے گا. ٹھیک, بالکل ٹھیک. اب اس پر مسائل کی طرف اگر ہم آئیں تو اس دیکھا جائے گا کہ صاحب نصاب ہے, جو صاحب نصاب ہوگا اس پر قربانی لازم آ جائے گی. سید زین العابدین صاحب قربانی کے گوشت کے حصے کے بارے میں پوچھا ہے, تو میرا خیال ہے کہ اس کی جو ہیں رانے وہ گھر میں رکھ لینی چاہیے, دستیاں گھر میں رکھ کے باقی جو ہے وہ دے دینا چاہیے غریبوں کو. اس تقسیم کی 2 صورتیں ہیں. اول تو یہ یاد رکھیں مثال کے طور پہ جانور اپنا ہے سارا کا سارا, تو اس گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے. مثال کے طور پہ ایک حصہ اپنے لیے رکھ لیا جائے, دوسرا حصہ غرباء میں تقسیم کر دیا جائے, اور تیسرا حصہ جو ہے وہ لوگوں میں جو اپنے جاننے والے ہیں ان میں تقسیم کر دیا جائے. اگر صاحب حیثیت ہے تو پھر تو سارا ہی تقسیم کر دینا چاہیے, نہیں رکھنا چاہیے, اس لیے کہ مقصد اس کا یہ ہے کہ غرباء تک پہنچے اور اس کا ثواب بھی ملے. اچھا, اس میں سے جو اچھے حصے ہیں وہ گھر میں رکھ لیے جائیں اور جو ذرا کمزور حصے ہیں وہ تقسیم کر. یہ بھی نامناسب ہے, یہ بھی نامناسب ہے. اس لیے کہ اس میں سارے کے سارے سے نیت ثواب کی ہے. سب کو اکٹھا کریں, مکس اپ کریں, جی سب کو مکس کر کے پھر اس کے 3 حصے کریں برابر برابر, ایک عزیز و اقربا کے لیے, ایک گھر کے لیے, اور ایک اور افضل یہ ہے کہ سارا تقسیم کر دیا جائے. جی مفتی صاحب کٹے کے بارے میں پہلے بتا. جی اس پہ تو ویسے ضمناً وہ کہہ رہے ہیں گائے موجود ہے, اونٹ موجود ہے, بکرا موجود ہے, صاحب حیثیت بھی ہے, چونکہ کٹا سستا ہوتا ہے. ہاں کیا جا سکتا ہے اس میں شریعت, کیونکہ جو بھینس اور بھینسا کو یہ گائے کی اقسام میں شامل کیا گیا ہے, فقہاء نے لکھا ہے, لہٰذا اگر کوئی کر دیتا ہے تو اس کی قربانی بہرحال ہو جائے گی, اس میں کوئی شرعی اعتبار سے قباحت نہیں ہے. صاحب نصاب وہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کا تو پتہ ہے, قربانی کے لیے بھی وہی. دیکھیں صاحب نصاب کا جو معیار ہے زکوٰۃ اور قربانی کے لیے ایک ہی ہے, صرف 2-3 اعتبار سے فرق ہے. جی یعنی میں عرض کروں کہ اگر کوئی شخص ہے اس کے پاس جو ہے اس کی ضروریات زندگی کے علاوہ اتنا مال ہے کہ جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو یا اس سے زائد ہو, تو وہ صاحب نصاب ہے قربانی کے لیے. زکوٰۃ کے لیے سال کا گزرنا شرط ہے, قربانی کے لیے سال کا گزرنا شرط نہیں ہے. ایام قربانی میں فرض کریں کہ 10 ذی الحجہ کے دن وہ صاحب نصاب نہیں تھا, لیکن 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب سے پہلے اس کے پاس اتنا مال آ گیا کہ وہ صاحب نصاب ہو گیا, تو اسی وقت فوری طور پر اس پہ قربانی واجب ہو جائے گی. جی مفتی صاحب, جو قربانی نہیں کر سکتے ان کے لیے حدیث طیبہ میں ایک لفظ موجود ہے, ایک صراحت, کہ ایسے شخص کو چاہیے کہ جس وقت ذی الحج شریف کا چاند نظر آئے وہ بال نہ منڈوائے اور ساتھ ناخن بھی نہ منڈوائے. تو بعض روایات میں یہ موجود ہے ایسے شخص کو بھی احتراماً قربانی کا ثواب دیا جائے گا. اگر عورت ہے تو
خاتون ہے تو اس کے لیے بال کٹوانے کا تو مسئلہ الگ ہے، تو باقی ناخنوں کا رہ گیا، تو ناخن بھی اتنے بڑے نہیں ہونے چاہیے جیسے معیوب ہوتے ہیں، تو اگر معمولی سے ویسے یہ جو آج کل فیشن والی ہے یہ تو ناجائز نہیں ہے، جی یہ حرام ہے یہ تو، جی ایسے ہی ہے، اتنا بڑا ناخن اتنے بڑے رکھے ہوتے ہیں، اس پہ پھر مختلف رنگ روغن کیا ہوتا ہے. اور یہ بھی بتا دیں کہ وہ جو نیل پالش لگائی جاتی ہے اس سے وضو ہو جاتا ہے؟ جی اس سے وضو نہیں ہوتا، نیل پالش لگی ہو اور اس کے اوپر پانی بہا جائے وضو نہیں ہوگا اس کے ساتھ. ٹھیک ہے. جی مفتی صاحب اب واپس آ جاتے ہیں، جانور کی کیا شرائط ہونی چاہیے؟ جانور پہلے تو آپ نے بتا دیا اونٹ ہے، بکرا ہے، گائے ہے، عمر کے حوالے سے ابھی بات رہ گئی ہے کہ اونٹ جو ہے وہ کم از کم اس کی عمر 5 سال ہو، اونٹ اور اونٹنی جو ہے، اگر وہ صحت مند ہو 2 سال بعد اس میں کوئی رعایت نہیں ہے، یہ ایک ہی ہے کہ 5 سال کم از کم اس کی عمر ہونی چاہیے. گائے، بھینس، بھینسا، بیل، ان کی جو عمر کم سے کم 2 سال ہونی چاہیے، جبکہ بکری اور بکرا وغیرہ جو ہے، مینڈا ہے، چاہے وہ خصی ہو غیر خصی ہو، اس کی عمر کم سے کم 1 سال. البتہ دمبا یا بھیڑ کے حوالے سے ایک رعایت یہ دی گئی ہے کہ اس کی صحت ایسی ہو کہ دور سے دیکھنے میں جو ہے وہ 1 سال کا لگ رہا ہو، تو اگر 6 ماہ سے اوپر کا ہے، سال سے کم کا بھی ہے، تو بھی اس کی قربانی ہو جائے گی. جانور کو لیتے وقت جو ہے اس کے عیوب کے حوالے سے بہت ساری تفصیلات ہیں، تو ہمارے جو ناظرین ہیں میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ اس حوالے سے بہت سارے کتابچے موجود ہیں کہ جب بھی وہ قربانی کا جانور لینے کے لیے جائیں تو کم از کم ان عیوب کو کہ جن کی وجہ سے قربانی جو ہے نہیں ہوتی ان کو ایک دفعہ ضرور جو ہے مطالعے میں لے آئیں، تاکہ کوئی آج کل فراڈ بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے، نقلی دانت لگا دیتے ہیں اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، خوف خدا جو ہے لوگوں میں جوڑ دیتے ہیں، ٹوٹا ہوا سینگ ہوتا ہے اس کو گوند لگا کے، تو یہ خوف خدا جو ہے نہ ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے. اسی وجہ سے ہم معاشرتی اعتبار سے مفتی صاحب بڑا اہم سوال آ گیا، بعض دانشور حضرات جو ہیں، آپ دانشور اور دانشور کا فرق سمجھتے ہیں؟ ہاں جی بالکل اچھی طرح سمجھتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ کیا قربانی اور کسائی کو بلائیں، ڈھونڈیں، ذبح کریں، اتنا کچھ لمبا چوڑا کریں، جھمیلیں، اس کو فقیر کو پیسے دے دیں، کسی اسپتال کو دے دیں، سیاسی جماعت کو دے دیں. ابھی اس حوالے سے ایک واقعہ میں اختصار کے ساتھ آپ کو میں سناؤں کہ کچھ دن پہلے کی بات ہے، حج کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، تو اسی طرح کے ایک جو ہے صاحب انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب آج کل ویسے بھی حج کی قیمت بڑھ گئی ہے، اخراجات بڑھ گئے ہیں، تو کیا ہی اچھا ہے کہ یہ پیسے جو ہیں ہم حج میں خرچ کرنے کے بجائے کسی بچی کی شادی کرا دیں یا اسی طرح کے کاموں میں. میں نے کہا تو اس کا مطلب تو یہ کہ آپ کا یہی موقف ہے؟ ہاں بالکل میرا یہی موقف ہے. میں نے کہا 2-4 بچیاں مجھے دکھا دیں کہ آپ نے حج کے پیسے بچا کر ان کی شادی کرائی ہو. اچھا، تو یہ صرف کہنے کی حد تک ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ قربانی کے ذریعے سے بھی غریبوں ہی کی مدد ہو رہی ہوتی ہے. بہت اچھا. اگر شریعت مطہرہ کے احکام کے روشنی میں گوشت کی تقسیم ہو، دیگر معاملات ہوں، تو آپ دیکھیں اگر آپ اکنامیکلی بھی دیکھیں تو ایک سائیکل چل رہی ہوتی ہے. آپ دیکھیں کبھی منڈی چلے جائیں، روزگار چلے گا، لاکھوں لوگ کتنے غریب یتیم خانے میں جب یہ جا کے دیں گے آپ بکرا تو کتنے یتیموں کو ملے گا، وہی کھالیں جب دیں گے. یہ تمام تر بے ایمانیوں کے باوجود بھی ابھی بھی جو ہے اس سے بہت سارے لوگوں کو ایک پوری انڈسٹری جو ہے کچھ عرصے کے لیے قائم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اگر ایمانداری کے ساتھ اور سارے معاملات کو ملحوظ رکھ کے اگر قربانی کے جانوروں کے متعلق جو ہے معاملات کیے جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ذریعے سے غربت میں کمی بھی جو ہے ہوگی اور بہت سارے لوگوں کی امداد بھی ہوگی. اچھا جی، قربانی کا وہ کہہ رہے ہیں کہ جانور کو چوٹ لگ گئی، خریدا تھا اور قربانی کے دن سے پہلے چوٹ لگ گئی، کیا صورت ہوگی؟ اگر وہ چوٹ ایسی لگ گئی کہ وہ عیب میں شمار ہو رہا ہے، کان کٹ گیا ہے، ہونٹ کٹ گیا ہے، اگر ایک سینگ ٹوٹ گیا، ہاں جی سینگ اگر بالکل سرے سے ٹوٹ گیا یا چوٹ لگی کان وغیرہ میں اور 1/3 سے زیادہ ہے تو پھر وہ عیب دار جانور ہے. 1/3 سے زیادہ. اب وہ صاحب نصاب ہیں، یعنی جانور لینے کے باوجود بھی وہ صاحب نصاب ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ دوسرا جانور لیں اور اس کی قربانی کریں. لیکن ہاں جی، لیکن اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہے تو پھر اسی جانور کی قربانی کی جا سکتی ہے. اچھا، اگر صاحب نصاب یعنی اور نہیں خرید سکتے اور نہیں خرید سکتے. اچھا جی، قربانی کا گوشت وہ کہتے ہیں کہ تول کے دے دینا زیادہ اچھا نہیں کہ سب کو برابر. دیکھیں اس میں 2 مسئلے ہیں. ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ جو ہم اجتماعی قربانی کرتے ہیں، شرکت کی قربانی، وہاں پر فقہا نے فرمایا کہ جو شرکاء کے درمیان جو 7 حصے فرض کریں ان کے درمیان جو ہے گوشت کی تقسیم جو ہے وہ تول کر ہونا ضروری ہے. اچھا جی، اس کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے. اس میں ایک وے آؤٹ کوئی نہیں، لحاظ وہ ایسے برابر ڈھیریاں لگا دیتے. اس میں ایک وے آؤٹ بتایا گیا ہے. وے آؤٹ یہ ہے کہ اگر تول کر
نہیں کرنا چاہتے ہیں تو پھر تمام اعضاء جیسے دل ہے، گردہ ہے، ان سب کو کاٹ کر مکس کر دیا جائے۔ مکس کرنے کے بعد اگر جو ہے گوشت جو ہے اندازے سے تقسیم کیا جائے تو پھر اس کی اجازت ہے۔ لیکن جب حصہ آپ کو مل گیا یا آپ نے کیلا جانور کیا ہے تو اب 3 حصے جو کیے جا رہے جو مفتی صاحب نے فرمایا لوگوں میں تقسیم کے لیے، تو ایسی صورت میں پھر اندازے سے پائے جس کو کہتے ہیں وہ تو لوگ الگ ہی کرتے ہیں، گائے کے پائے جو ہیں وہ تو اپنے گھر میں۔ دیکھیں بہتر تو یہی ہے اچھا کہ تقسیم کے اندر جو ہے ہر چیز کو جو آپ کو پسند ہے، لن تنالوا البر پہ تو کتنی دفعہ آپ نے گفتگو فرمائی ہے، حقیقی نیکی کا تصور اسلام میں یہی ہے۔ اچھا جی، ایک بندہ کہتا ہے کہ میں 5 حصے دیتا ہوں گائے میں، 5 حصے میری طرف سے کر دیں، جی میں صاحب حیثیت ہوں۔ ہاں جی بالکل کر سکتے ہیں۔ دیکھیں زیادہ کی حد بتائی گئی ہے کہ ایک بڑے جانور میں زیادہ سے زیادہ 7 حصے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو ایک پورے جانور کو اپنی جانب سے اکیلے کرنا چاہتا ہے، نہیں بیچ میں وہ کہتا ہے کم، یعنی 3 حصے میں لے سکتا ہوں، 4 جتنے چاہے لے سکتے ہیں، وہ لے سکتا ہے، میکسیمم کی جو ہے وہ۔ اچھا جی، 5 لڑکے 5 بیٹے، 5 کا بزنس، 5 امیر، اور اسی طرح بیوی بھی جو ہے گھر میں وہ اگرچہ کفالت خامد کی ہے، ماں بھی امیر ہے، تو گھر میں صرف قربانیاں 2۔ اس حوالے سے میں حدیث مبارک سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث حضرت مخنف بن سلیم اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ کننا وقوفا عند النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعرفہ، کہ ہم جو ہے عرفہ کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹھہرے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس، لوگوں کو مخاطب کر کے، اے لوگو، ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، کہ گھر کے ہر فرد پر جو کہ صاحب نصاب ہے الگ الگ قربانی ہر سال جو ہے واجب ہے۔ اچھا، ہاں، تو یہ اس کا بھی خیال نہیں رکھا جاتا۔ کئی لوگ ایسے ہیں کہتے ہیں کہ اس سال میں نے اپنے نام سے کر لی، اگلے سال بیٹے کے نام سے، اس کے اگلے سال جو فلاں کے نام سے، نہیں۔ اگر ہر سال کوئی شخص الگ الگ صاحب نصاب ہے، اگرچہ گھر میں وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ بندہ نیک نیت ہے، اس کا دل چاہتا ہے قربانی کو، وہ صاحب حیثیت نہیں ہے، پیسے ادھار لے لیتا ہے، کہتا ہے بعد میں ادا کر دوں گا، کر سکتا ہے؟ ایسا کرنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ اگر دین نے چھوٹ دی ہے، اس کو آسانی دی ہے، تو پھر اس کی آسانی کو قبول کیا جائے، لیکن اگر وہ کر دیتا ہے تو کر سکتا ہے، ثواب ملے گا اس کو۔ اچھا، اسی طرح قسطوں پہ کہہ رہا ہے جی مجھے آپ قربانی کا جانور دے دیں، میں ہر مہینے آپ کو 1000 روپے دے دیا کروں گا۔ نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ملکیتی جانور کی جو قربانی ہے نا وہ ٹھیک ہے، ایسا یہ مناسب، اس کی ملکیت پوری نہیں ہوگی، آپ اتفاق کرتے ہیں؟ جی میں اس کو ڈسکریج کرتا ہوں کہ یہ، ہاں، یہ مطلب ایسی بات ہے نا کہ ایک چیز جو ہے جو شریعت مطہرہ نے ہم پر عائد ہی نہیں کی، ہم خود اپنے اوپر عائد کر رہے ہیں، جہاں پہ چھوٹ دے دی سفر کی نماز قصر ہے، ہاں آپ کہیں گے نہیں میں تو 4 ہی پڑھنے ہیں، اپنے اوپر آپ مجھے مال کے مترادف، کیونکہ قرض لینے کے بعد اسے ادا بھی تو کرنا ہے۔ اب اس میں کتنے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، نہ رہیں، ورثاء پر جو ہے ذمہ داری آ جائے گی۔ یہ ٹرینڈ ابھی شروع ہو چکا ہے۔ میں نے ابھی کہیں پڑھا تھا کہ قسطوں پر قربانی کی سہولت میسر ہے، بلکہ وہ رقشے کے پیچھے، تو اس کو ابھی چونکہ اس کا آغاز ہوا ہے، علماء کرام کو چاہیے کہ اس کی جو ہے حوصلہ شکنی کریں۔ آپ جی جو لوگ فوت ہو گئے، اپنا جامی صاحب آج آپ سے زیادہ چونکہ سوالات تھے تو مفتی حضرات سے متعلق تھے زیادہ، جو فوت ہو گئے ہیں ان کی طرف سے، اور ایک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جو انہوں نے پوچھا۔ غازی صاحب، ایک تو آپ دیکھیں کہ یہ جو قربانی ہے اس کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس درجے کا فعل قرار دیا، پہلے تو اس کو چیک کریں نا، یہ عام بات نہیں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قربانی والے دن قربانی کے جانور کا خون بہانے سے بہتر کوئی بھی عمل نہیں ہے، حالانکہ اس دن فرض نمازیں ہیں، اس دن باقی لوازمات ہیں، لیکن اس کے اجر و ثواب کو سب پر حاوی کیا۔ پھر دوسرا غازی صاحب دیکھیں کہ کچھ مخصوص رہتا ہے وہاں ساری رات جاگنا جس درجے کا ثواب دیتا ہے، اکیلے قربانی کے جانور کو ذبح کرنا وہ ثواب دیتا ہے، یعنی آپ کی بخشش تمام گناہوں سے ہو رہی ہے۔ اب خون بہانے کے ساتھ آپ جنت میں جا رہے ہیں، آپ کو دوزخ سے بچایا جا رہا ہے۔ پھر آپ کے علم ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب فعل اس نوعیت کا ہو تو وہ اپنی امت کو محروم کر دیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ان کی رحمت للعالمین کو گوارا ہے۔ جی بہت شکریہ، مجھ سے اب ٹائم ختم ہو گیا۔ جزاک اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی دیں تو بہت ہی افضل ہے، اور جی آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ۔ کتاب الشفاء سے جی کھانے میں برکت کے لیے یہ وظیفہ کھانے میں برکت شامل کرنے کے لیے کھانا کھانے سے قبل اول و آخر درود پاک کے ساتھ بسم اللہ و علی
برکت اللہ، یہ پڑھنے سے کھانے میں برکت ہو جاتی ہے۔ سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں ثقافت انبیاء کرام علیہ السلام کا خلق ہے اور دعا اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کا ہتھیار ہے۔ ناظرین کرام، بڑی افسوسناک خبر آج جو میں نے آپ کو پہنچانی ہے اور میرا دل بڑا دل گرفتہ ہوں میں، رات بھر ہم اس معاملے میں جاگتے رہے۔ یادگار اسلاف، اور یوں لگتا تھا آپ تو ان کو جانتے تھے، پکے ٹکے صوفی ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں آتے تھے اور میرا ان سے جو محبت کا رشتہ تھا، اور ہر وقت وہ مسکراتے رہتے تھے۔ میں نے ان کو کبھی نہیں دیکھا کہ کسی کے ساتھ وہ اونچی آواز میں بھی بات کریں، اور 100 کتابوں کے مصنف، اور ان کو دیکھ کے لگتا تھا ان کا لباس چال ڈال سنت کے مطابق، اور لگتا تھا کہ قرون اولا کے وہ جو ہے نا کرنے اول کے حجازی، شاید وہاں قافلے سے بچھڑا ہوا آدمی اس دور میں آ گیا ہے۔ رات ان کا جو وصال ہو گیا عالم ابدی کو، وہ سدھار گئے۔ وہ جو مشہور قول ہے کہ موت العالم موت العالم، یہ جو عالم کی موت ہوتی ہے یہ ایک جہان کی موت ہوتی ہے۔ عہد آفری شخصیت ہے، میں کیا بتاؤں آپ کو، بہت میرا دل بھرا ہوا ہے۔ صاحبزادہ نصیر الدین کے اشعار میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور ان کی نظر کر سکتا ہوں کہ سنے کون قصہ درد دل، میرا غم گسار چلا گیا، جسے آشناؤں کا پاس تھا وہ وفا شار چلا گیا، کہاں اب سخن میں وہ گرمیاں کہ نہیں رہا کوئی قدرداں، کہاں اب وہ شوق میں مستیاں کہ وہ پروکار چلا گیا، جسے میں سناتا تھا درد دل وہ جو پوچھتا تھا غم دروں، وہ گدا نواز بچھڑ گیا، وہ عطا شعار چلا گیا۔ ناظرین کرام، بہت عظیم شخصیت ہے، اور جب ہم گئے تو وہ وضو فرما رہے تھے مغرب کی نماز کا، اتنے کمزور ہو چکے تھے، جس محبت سے میرا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے وہ بوسے دیے اور بڑی باتیں کی، میں نے ان کی پیشانی کو بوسے دیے، دوستوں نے دیے، ہم بیٹھے رہے، اس حالت میں بھی اٹھ کے حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و محبت کی باتیں کرتے رہے۔ یہ لوگ جو ہیں یہ اللہ کی عطا ہوتے ہیں اور بہت بڑی شخصیت ہے، عالم اسلام کی روحانی عظیم شخصیت ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، بس ان کے بارے میں میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنی انتظامیہ اپنے چینل مالکان سے گزارش کروں گا کہ ان پہ ایک بھرپور پروگرام ہم ان کے سب دوست احباب کو بلا کے انشاءاللہ تعالیٰ علامہ منیر یوسفی پہ میں مضمون بھی لکھوں گا، 92 چینل 92 ہمارا جو ہے اخبار روزنامہ 92، اس میں بھی لکھوں گا اور ان پہ پروگرام بھی انشاءاللہ ہوتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل ان کے جو ورثاء ہیں ان کو عطا فرمائے، اور یقیناً وہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق میں تھے، انشاءاللہ ان کا استقبال ہوگا قبر میں، میرا یقین ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ المرء مع من حبا، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت، لا محدود وفاداری نصیب فرمائے،